سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 11 کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ 13 نبوی اس وقت چل رہا ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت کا یا ان کی نبوت کا 13واں سال، اور جب وہاں سے ہجرت کر کے یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب جا رہے ہیں تو یہ پہلا سال اس وقت سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس کی طرف آج ہم جا رہے ہیں۔ آپ سلائیڈ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ قباء میں قیام، جب نبی علیہ السلام موت کا اور بہت زیادہ مشکلات کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو مدینہ میں انٹری کے سے پہلے ایک بستی آتی ہے جس کا نام قباء تھا۔ آپ پہلا پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے، ہم ابھی اسی کے اوپر بات کریں گے۔ قباء دراصل مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے اوپر یا 3 مائلز کے اوپر جو ہے ایک بستی ہے، اس کا نام قباء تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں شہر بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے اور مدینہ بھی بہت بڑا شہر نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو اصل نام تھا وہ یثرب تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ابھی آتے ہیں، لیکن ابھی ہم قباء کے پوائنٹ کو کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو قباء کے اندر نبی علیہ السلام نے انٹری وہاں سے کی، ٹھیک ہے، مدینہ سے پہلے قباء کے اندر انٹری کی، اور وہاں پر ایک صحابی جو کہ انصار تھے جن کا نام کلثوم بن ہدم بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے پہلا سمجھ لیجئے سٹاپ کیا، اور انہی کے گھر پہ آپ نے پہلا قیام بھی کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ دراصل یہ عمر بن عوف کا خاندان جو ہے یہ مشہور خاندان تھا، یہ اسی کے ایک سردار تھے جن کے گھر پہ آپ نے قیام کیا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جب آپ نے قیام کیا، دراصل اس قیام کا یا اس سٹاپ کا یعنی مدینہ میں انٹری سے پہلے اس قیام کا یا سٹاپ کا مقصد اصل میں جو ظاہری طور پہ ہمیں سیرت نگاروں کی طرف سے نظر آتا ہے کہ آپ کو مدینہ میں انٹری سے پہلے کچھ تدابیر اختیار کرنی تھی، یعنی کہ کچھ ایسے حفاظتی اقدام اور ایسی سپورٹ اکٹھی کر کے پھر مدینہ میں انٹری کرنی تھی کہ کہیں کوئی ایسا پرابلم نہ فیس کرنا پڑ جائے یہودیوں کی طرف سے یا کچھ اور لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کو ہم پہلی کلاس یعنی جو کلاس نمبر 10 تھی اس میں بتا چکے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے مکے سے ہی لوگ پیچھے تھے کہ آپ کو کسی طریقے سے آپ کا مرڈر کر دیا جائے، اور یہ پوری پلاننگ جو ہے وہ دارالندوہ کے اندر تیار ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم بیان کر چکے۔ تو اس وجہ سے قباء کے اندر آپ نے قیام کیا۔ قباء میں جب قیام کیا تو یہاں پہ سب سے پہلی اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے اس کی بھی بنیاد یہاں پر رکھی، ٹھیک ہے، جس کا سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہاں پر ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا قیام کیا، اور پھر یہیں پہ مسجد قباء کا بھی یہاں پہ نشان بنایا اور قبلے کی ڈائریکشن بنائی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے پہلی نماز بھی اسی جگہ پر ادا کی گئی، اور یہاں پر صحابہ نے مل کے یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر جو انصار تھے انہوں نے مل کے ایک سمجھ لیجئے ایک ٹیمپریری سی مسجد بنائی جس کو بعد میں مزید خوبصورت طریقے سے بعد میں بنایا گیا، اور آج بھی اگر آپ وہاں جائیں یعنی مدینہ جائیں تو اس میں قریب ہی یعنی اب تو مدینہ کے اندر ہی ایڈ ہو گیا قباء کا علاقہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد وہاں بنائی، سب سے پہلے وہاں نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہمیں اس ہجرت کے سفر سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم بھی کسی علاقے میں جائیں، یعنی کل کو اگر آپ کو اپنے گھر چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مسجد جو ہے نا اس کو آپ نے اپنی لائف سے بالکل نہیں نکالنا، یعنی مسجد ہر جگہ پہ مسجد ایسے ہونی چاہیے جیسے ایک مچھلی ہوتی ہے نا اس کے لیے پانی ہوتا ہے ضروری، تو اسی طریقے سے احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا یا مسلمان ہوتا ہے اس کا دل بھی مسجد میں ٹکا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر آ کے مدینہ میں انٹری سے بھی پہلے قباء کے اندر آ کے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور قباء کے علاقے کی وجہ سے ہی اس کا نام بعد میں پھر مسجد قباء ہی پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو بتا چکے کہ اس طریقے سے کلثوم بن ہدم کے گھر آپ نے قیام کیا، اور پیچھے سے جو صحابہ مزید آئی جا رہے تھے وہ بھی اسی علاقے کے اندر ایڈجسٹ ہو رہے تھے آ کے، یعنی قباء کے قریب ہی۔ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں قباء کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد حضرت علی جو ہیں وہ بھی
پیچھے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ آ رہے تھے، اور انہوں نے امانتیں وغیرہ جو کفار کی جو واپس کرنی تھی، جو نبی علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری مکے میں لگائی ہوئی تھی، یہ بھی یہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے. اور ان کو بھی سب سے پہلے جو یہاں پہ جگہ دی گئی وہ بھی کلثوم بن حدم نے دی اپنے پاس رکنے کے لیے جگہ. اور جب یہ یہاں پہ حضرت علی رکے ہوئے تھے تو ان کا بھی بہت طویل یا لمبا سفر تھا مکے سے مدینے تک کا یا قباء تک کا. تو یہاں پہ بھی حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت علی آ رہے تھے رستے میں، کیونکہ یہ پیدل آئے تھے، ٹھیک ہے، زیادہ روایات کے مطابق یا کچھ روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے یہ پیدل چھپتے چھپاتے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے، اور اس سفر کے اندر آپ کے جو پاؤں تھے وہ پھٹ گئے ہوئے تھے یا اس میں ورم آ چکے تھے، یعنی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو گئے ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام نے بھی حضرت علی کے بارے میں بھی پوچھا کہ حضرت علی کا بتاؤ وہ کدھر ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ آج کو گئے ہیں یہاں پہ، لیکن ان کا جو پاؤں ہے نا وہ زخمی ہے اور بہت برے طریقے سے زخمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے آپ کو بلایا، یعنی حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اور ان کے جو پاؤں تھے ان کے اوپر اپنا جو سلائیوا یا لعاب دہن یا تھوک جسے ہم اپنی زبان میں اپنے لیے کہتے ہیں، تو وہ آپ کے پاؤں کے اوپر لگایا اور آپ کی شفا کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد آپ کے جو پاؤں ہیں وہ الحمدللہ پرفیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی جہاں پہ قیام کر رہے تھے وہاں کا بھی ایک واقعہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ قیام کیا، یعنی یہ کلثوم بن حدم کے گھر کے آس پاس یا ان کے ہی گھر میں، تو یہ رات کو اکثر باہر دیکھتے تھے کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک عورت کا بھی گھر تھا، ٹھیک ہے، کوئی عورت تھی اس کا گھر تھا. تو وہاں پہ یہ ایک چیز نوٹس کرتے تھے حضرت علی کہ وہاں پہ کوئی شخص یا کوئی بندہ رات کے ٹائم آتا تھا اور اس کے گھر میں کوئی چیز پکڑا کے نہ وہ چلا جاتا تھا. تو حضرت علی جو ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں جب بھی آپ بھی کہیں گھروں میں رہیں یا کسی علاقے میں رہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس محلے میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو بھی اسی طریقے سے جیسے ہم سیرت سے ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ چیزیں ساتھ ساتھ، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو حضرت علی نے جب اس عورت کے گھر کے اس طرح کسی بندے کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی اس کے گھر گئے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے بندہ جو تمہارے گھر آتا ہے، اور وہ عورت بھی جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو اس عورت نے پھر بتایا کہ دراصل یہ جو ہے نا ہمارے ایک بندہ، ایک شخص ہے مدینے کا، سہیل بن حنیف، ٹھیک ہے، سہیل بن حنیف، ٹھیک ہے. سہل ایک لفظ ہوتا ہے سہیل، ٹھیک ہے، جو ہمارے عام معاشرے کے اندر سہیل کے نام سے مشہور ہے. ایک ہوتا ہے سہل اور ایک ہوتا ہے سہیل. تو یہ جو شخص تھا اس کا نام تھا سہل بن حنیف. یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی انصاری تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ چھپ چھپ کے راتوں کو نکلتے تھے، اور جو ابھی بھی انصار کے کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے، یا لوگ ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک بت پرستی نہیں چھوڑی تھی اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان کے گھروں سے بت توڑتے تھے، گھر یا عبادت گاہ جو بھی بنائی ہوتی تھی وہاں بت توڑتے تھے، اور ان بتوں کی جو بھی ویسٹ ہوتی تھی نا توڑنے کے بعد، کیونکہ جیسے لکڑی کے بت ہو تو جب اس کو آپ توڑیں تو وہ یوز ہو سکتی ہے، اس کو جلا کے آپ، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر آگ تو لکڑیوں سے جلایا کرتے تھے، تو یہ لکڑیاں بھی یوز کرتے تھے بت بنانے کے لیے. تو یہ سہل بن حنیف جو ہے نا، یہ وہ توڑ کے نا بت تو اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں دے دیا کرتے تھے. تو وہ عورت کے گھر میں یہ بندہ یعنی سہل بن حنیف یہ بت توڑ کے تو وہ دینے جاتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا اس عورت کی. تو اس نے حضرت علی کو بتایا کہ میں اس کی مدد اس طریقے سے کرتا ہوں آ کے، یا عورت نے بتا دیا کہ یہ کوئی غیر مرد اس طرح کا نہیں ہے، یہ اصل میں یہ میری مدد کرنے کے لیے اس طریقے سے آتا ہے اور باہر سے ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بھی علاقے کے اندر جب ہم دیکھیں کہ کوئی کسی آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسا بندہ انٹری کر رہا ہے جو پہلے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور کوئی مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کا ضرور نوٹس لینا ہے، یعنی حکمت کے ساتھ، جس طرح حضرت علی نے اس عورت سے بات کر کے سمجھ لیا کہ وہ کیا ماجرا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اور کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا، ٹھیک ہے. جیسے حضرت علی نے یہ جب اس عورت کے گھر رات کے ٹائم پہ کسی آدمی کو دیکھا تو ان کے ذہن میں تو نیگیٹو چیزیں آ سکتی تھیں کہ یہ پتہ نہیں کس لیے آتا ہے ان کے گھر میں رات کو، کیا کرنے آتا ہے. تو انہوں نے فوری اس کے اوپر کوئی ایسا برا ایکشن نہیں لیا جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کے لیے نیگیٹو تھاٹ کر کے تو اس کے اوپر برا ایکشن بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کی تسلی کی اس عورت سے پوچھ کے اور اس کو سمجھ لیا اور پتہ چلا کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کو چیز پرووائڈ کرتا ہے.
آگ کے لیے وہ چیزیں توڑ کے بتوں کی، تو ان کو دے کے جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس سے بھی ہمارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت حضرت علی بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ اگر پتہ چلے تو اس سے بھی یہ ہمیں اصل میں یہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی حضرت علی کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قباء کو چھوڑ کے، یعنی قباء میں قیام کیا، مسجد تعمیر کی اور یہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی فضیلت جو ہے نا اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی اگر آپ اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہمیں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے یا طہارت کر کے اپنے گھر سے نکلے اور پھر قباء میں جائے، یعنی مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے یا نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دور تھا جس وقت نبی علیہ السلام اس طرح کی بشارتیں یا فضیلتیں مسجد قباء کی بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی ترس رہے تھے، یا پھر ان کو بہت زیادہ چاہت تھی یا پیار تھا مکہ سے کہ وہ وہاں جا کے عمرہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لیجئے اسپیشل انعام ان کے لیے ملا کہ وہ اگر وہاں مکہ بھی نہیں جا سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، تو وہ یہاں پہ ہی اگر نماز ادا کر لیں گے تو ان کو بھی عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بھی ہمیں حکمت اس کی سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے جب آپ بھی جائیں زیارت کرنے مکہ اور مدینے کی، تو آپ مدینے میں مسجد نبوی سے کوشش کریں، پیدل جانے کی کوشش کریں، یا اپنی جو بھی آپ کی ریزیڈنس ہے اگر قریب ہے تو پیدل جانے کی کوشش کریں، 3-4 کلومیٹر کی واک ہے۔ اور اب تو انہوں نے گورنمنٹ نے بڑی سہولت کر دی ہے، وہاں پہ بڑا خوبصورت واکنگ ٹریک بن گیا ہے، وہ اگر کر سکتے ہیں وہ کر لیں، نہیں تو آپ سوار ہو کے کوئی ٹیکسی کے اوپر بھی جائیں یا کسی چیز پہ 5-10 ریال دے کے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور اکثر لوگ وہاں یہ کام کرتے بھی ہیں آج بھی۔ تو ہوا یہ کہ جب قباء کے بعد نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب مدینے کے اندر انٹری کرنی ہے، اور سارے انصار جو ہیں ان کا بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ آئی، ہتھیار لے کے، یعنی تلواریں وغیرہ سارا پروٹیکشن کے ساتھ، اور آپ کو لے کے آپ مدینے میں انٹری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ مدینے میں انٹری ہو رہی ہے آپ کی، آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے، کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے پیچھے ہی اونٹنی پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد رستے میں بھی جا رہے ہیں تو جمعے کا دن آ جاتا ہے، یعنی وہ جمعے کا ہی دن ہوتا ہے جس وقت آپ ٹریول شروع کرنے لگتے ہیں۔ تو اب کیونکہ جمعہ آ جاتا ہے، اور جمعہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ پریئر آف اسلام، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیں آپ کی ویکلی ایک عید ہے اور ایک سوشل گیدرنگ ہے، اور بہت بڑی گیدرنگ ہے جس سے نبی علیہ السلام خطاب بھی کیا کرتے تھے، اور بعد میں صحابہ کو بھی یہ ڈیوٹیاں دی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب آپ گزر رہے تھے قباء سے آگے نکلے تو ایک محلہ آیا یا کوئی علاقہ آیا جس کو محلہ بنی سالم کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بنی سالم کے اندر آپ نے وہاں پہ رکے، ٹھیک ہے، اب تو وہاں پہ مسجد جمعہ بھی بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے جمعے کے لیے جگہ مقرر کی کہ یہاں ہم جمعہ ادا کریں گے، وہاں پہ اسلام کا پہلا جمعہ آپ نے ادا کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جمعہ ادا کیا، اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم خطبہ جو ہے نا وہ لازمی یہاں پہ پڑھ دیں، جو پہلا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا خطبہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ، پہلا خطبہ دیا، بہت طویل خطبہ ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا تاکہ ہم اس سے کچھ لرن کر سکیں کہ پیچھے نبی علیہ السلام کتنی مشکلات فیس کر کے آ رہے ہیں، اور اب یہاں پہ جمعے کی نماز کے اندر کیا خطبہ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے قباء سے قیام کیا، پھر آپ یہاں پہ آگے محلہ بنی سالم میں، وہاں پہ آپ نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کا کیا خطبہ دیا وہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، شروع کریں، اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انصار بھی اور مہاجرین بھی، آپ نے خطبہ دیا، الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد یا اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ خطبہ ذرا غور سے سنیے گا، اس کے اندر سب چیزیں کور ہو جائیں گی، یعنی جو چیزیں بھی نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو موسٹ امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر جمع کر کے بتانی تھی نا، یہ سمجھ لیجیے یہ اس کا خلاصہ ہے یہ خطبہ، ٹھیک ہے، اس لیے غور سے سنیے گا۔ الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور اسی سے مدد اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا، اس کا کفر کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور شہادت دیتا ہوں، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ
اور رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت اور نور، حکمت اور عظمت کے ساتھ بھیجا، اس وقت میں بھیجا جب کہ نبی اور رسول آنا بند ہو چکے تھے، اور زمین پر علم جو ہے، ٹھیک ہے، ویزڈم جو ہے یا علم ہے وہ بالکل ختم ہو رہا تھا، اور لوگ جو لوگ تھے وہ گمراہی میں تھے، اور قیامت کی طرح کا سامان تھا، یعنی لوگ سمجھتے تھے قیامت ہی آنے والی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی یہاں پہ نبی علیہ السلام وہی بات فرما رہے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ گمراہ ہوا، اور کوتاہی کی جس نے بھی اس میں وہ شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تقوی کا آگے بیان آ رہا ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بس بہترین وصیت، یعنی ایک بہترین جو نصیحت یا وصیت اللہ کے نبی کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے بہترین، وہ یہ کہ اس کو آخرت پر آمادہ کریں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام آخرت کے بارے میں مسلمانوں کو جمعے کے خطبے میں بیان کریں، اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے، پس بچو اس چیز سے جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز، کوئی نصیحت اور بڑی چیز نہیں ہے، یعنی تقوی سے مراد گاڈ کانشیسنس، ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے ٹاپ کی پریورٹی ہے مسلمانوں کے لیے کہ تقوی اختیار کرو۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا محبت، اللہ کا قرب، ٹھیک ہے، یہ ایک تقوی ایسا لفظ ہے، اس کو خالی ڈر سے نہیں آپ نے سمجھ لینا کہ اس کا مطلب ہے صرف اللہ سے ڈرنا، نہیں، یہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت اس کی حکمتیں ہیں، یعنی سمجھ لیجئے اٹس لائک جس طرح آپ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور آپ احتیاط کرتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جو سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر کیچ ہو جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں، تو یہی سمجھ لیجئے اللہ کا خوف ہے اس میں، اللہ کی محبت ہے اس میں، تقوی کے لفظ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اللہ کی کانشیسنس کیسی، گاڈ کانشیسنس کیسی رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے محبت کریں گے اور اس سے پیار کریں گے اور اس سے ڈریں گے بھی، ٹھیک ہے، ڈریں گے کس لیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ کا جس سے آپ پیار کر رہے ہوتے ہیں اگر اس سے ہی آپ کچھ ایسا احتیاط نہیں کریں گے تو وہ آپ سے کیا پیار کرے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ کا خوف نبی علیہ السلام دلا رہے ہیں، اور فرمایا آگے، اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا، معین اور مددگار ہے، اور جو شخص نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا اس خطبے میں، اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے جس سے مقصود محض اللہ کی رضا ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے، جس وقت انسان نیک عمل کے ساتھ کا محتاج ہوگا، یعنی آخرت کے اندر نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اور خلاف تقوی، یعنی خلاف تقوی جو بھی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا، یعنی آخرت کا بیان آ رہا ہے کہ اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش میرے پاس اس کے درمیان یعنی آخرت کے درمیان کوئی لمبا ٹائم ہوتا ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتا ہے، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، اللہ اپنے قول میں یعنی کہنے میں سچا اور وعدے کا پکا ہے، اور اس کے قول اور وعدے میں کوئی بھی مخالفت نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے قول سے پھر واپس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آخرت میں اور ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو، تحقیق جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، یعنی سورہ رحمان میں بھی ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مقام، ٹھیک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تحقیق وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، آگے بھی مزید تقوی کا آ رہا ہے، یہاں پہ کافی لمبا خطبہ ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر ایکسپلینیشن کی بجائے اس کو فوری جلدی ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آگے ٹائم اس کے حساب سے پھر مینیج کر لیں، ٹھیک ہے، پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کی راہ میں کما حقہ جہاد کرو، یہاں جہاد کا بھی آرڈر آ رہا ہے،
نبی علیہ السلام کی طرف سے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں، آگے جنگوں کا بھی زمانہ آنا ہے، بدر بہت ساری شروع ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، اور تمہارا نام اور لقب، یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب مسلمان رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطیع اور فرما بردار. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں بھی مسلمان کہنا چاہیے، یہ سمجھ لیجئے. اس نام کی لاج رکھو. منشاء خداون یعنی اللہ کی رضا یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہو وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے. کوئی بچاؤ، کوئی طاقت، کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں. پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، آخرت کے لیے عمل کرو. جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا اس کی کفایت کرے گا. کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا آپ کے اوپر کوئی نقصان کا کسی کا کام نہیں چلتا. اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں. لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ سب کی کفایت کرے گا. پھر فرمایا اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ علی العظیم. یہ کہہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ ختم کیا. یہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا، اس لیے ہم نے سوچا اس کو مکمل طور پہ آپ کے سامنے بیان کریں. اور آج آپ دیکھیں کہ جمعے کے خطبوں کے اندر ہماری مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ جو پہلا خطبہ تھا وہاں پہ لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جہاد کے لیے بھی تیار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو یہ خلاصہ تھا اس خطبے کا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد جمعے کے خطبے کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے یہاں سے نکلے اور پھر مدینے کی طرف آئے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت محلہ بنی سالم جہاں پہ خطبہ دیا گیا، جہاں پہ اس وقت مسجد جمعہ بھی قائم ہے، ٹھیک ہے. اب یہ علاقہ بھی مدینے کے اندر آ چکا ہوا ہے بہرحال. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام مزید آگے چلے اور اپنی جو اونٹنی تھی اس کے اوپر تھے. اس اونٹنی کا جو نام ہے نا، جس اونٹنی کے اوپر آپ سوار ہو کے مدینے کی طرف یہاں سے جا رہے تھے، محلہ بنی سالم سے اب آگے، پہلے قبا سے محلہ بنی سالم اور اب مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں مسجد نبوی ہے اس وقت. تو وہاں پہ جب جا رہے تھے تو جس اونٹنی پہ سوار تھے اس کا نام قصوہ بتایا جاتا ہے، اور کچھ روایتوں کے مطابق جدا بھی اس کا نام بتایا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو ہمارے ہاں لوگ جانتے ہیں اس کا نام وہ قصوہ ہی تھا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کو جو بھی اونٹ تھے یا اونٹنیاں ان کے پاس ہوتی تھیں یا جانور ہوتے تھے ان کے بڑے پیار سے نام بھی رکھے جاتے تھے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے آج بھی ہم لوگوں نے بھی اگر کوئی پرندہ جانور پالا ہو تو اس کا ہم نے نام کوئی نہ کوئی رکھا ہوتا ہے. تو یہ عرب کے اندر بھی یہی پیار محبت چلتا تھا جانوروں کے ساتھ کسی لیول تک، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کا بھی لوگوں کو بہت سمجھایا. اگلی نشستوں میں کسی جگہ پہ جانوروں کے حوالے سے بھی کوئی بات آئی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام جانوروں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آگے چل کے نبی علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی جو مہار ہوتی ہے نا، اونٹنی پکڑ کے ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے نارملی، یا اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے اس نے اس کی مہار کھینچی ہوتی ہے، اس کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب مدینے میں انٹری ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنی مرضی سے جہاں پہ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ مامور ہے، یہاں تک فرمایا. تو یہ وہاں پہ ہی جائے گی جہاں پہ اللہ نے اس کو مقام بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب مدینے میں انٹری ہوتی ہے تو ہر طرف خبر تھی، ہر لوگ تیار تھے نبی علیہ السلام کے لیے. اور کچھ لوگ روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے یا وہاں پہ جو انصار کی بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں یا عورتیں تھیں یا لوگ تھے، انہوں نے طلع البدر علینا کے الفاظ کے ساتھ آپ کا انتظام بھی کیا، انتظار بھی کیا. اور اس کے علاوہ یہ آج بھی آج تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن آج سے کوئی 10-15 سال پہلے آپ اگر مدینے میں یا مکے میں جاتے تو وہ اس کی باقاعدہ کیسٹیں سیل ہوا کرتی تھیں، طلع البدر علینا، بڑے اچھے طریقے سے وہ بچے پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس سے وہ یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام جب مدینے میں انٹر ہوئے ہوں گے تو بچے کس طرح خوش ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اشعار پڑھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے معروف ہیں، وہ اس کے اوپر ابھی جائیں گے تو وہ پورے شعر پڑھتے 5-10 منٹ اس پہ لگ جائیں گے. تو آگے چلتے ہیں.
پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جہاں پہ جو اونٹنی تھی نا نبی علیہ السلام کی، یہ چلتی چلتی بنی نجار کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، بنی نجار کے علاقے کے پاس جا کے رکی، ٹھیک ہے، جہاں پہ آج مسجد نبوی کا گیٹ ہے، یا پرانی مسجد نبوی جہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ جب آپ نبی علیہ السلام کے روزے والی سائڈ پہ جائیں نا تو اس کے قریب یہ سمجھ لیجئے اس کے قریب کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ اس وقت رکی اونٹنی پہلے اچھل کے ایک جگہ پہ رکی، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے پھر دوبارہ اچھل کے دوسری جگہ پہ رکی، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگ پکڑنے لگے اونٹنی کو کہ اس کو ہم پکڑ کے کسی طریقے سے روکیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہوا ہے، یہ معمور ہے، یہ وہیں پہ رکے گی جہاں اس کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک جگہ رکی، تو وہ جہاں پہ رکی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام تھا، وہاں پہ رکی۔ پھر مسجد نبوی جہاں پہ تعمیر ہونی تھی، یا پھر بنی نجار کا جو علاقہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی۔ پھر جب وہاں بیٹھی تو نبی علیہ السلام وہاں اترے اور بتایا کہ یہاں پہ ہم نے مسجد بنانی ہے۔ وہ مسجد کی جگہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو ان کو بتایا گیا ایک معاذ بن عفرہ تھے، صحابی رسول یا انصاری، تو انہوں نے کہا یہ میرے زیر کفالت یا میرے انڈر یہ بچے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، یتیم بچے تھے وہ دونوں، تو یہ ان کی زمین ہے، اس زمین کے اوپر یہ کام ہوا کرتا تھا جہاں مسجد نبوی ہے نا اس وقت، یا پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے وہ زمین پسند کی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹنی کے ذریعے پسند کروایا۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ کھجوریں جو ہے نا ان کو ڈرائی کیا جاتا تھا، کھجوروں کی فصل ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو ڈرائی بھی کیا جاتا ہے خاص کام کے لیے، تو وہاں پہ ڈرائی کیا جاتا تھا، یعنی کوئی بہت بڑا وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا، صرف یہ کام ہوتا تھا ڈرائی کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین پھر ہم خرید لیتے ہیں۔ پھر وہ جو معاذ بن عفرہ تھے انہوں نے سہل اور سہیل، دو بچے تھے یا لڑکے تھے، ان سے اس زمین کو خریدا اور نبی علیہ السلام نے اس کی اجرت دے کے باقاعدہ اس کو خریدا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی ہمیں اگر مسجد بنانی ہے تو اس پہ ہمیں غیر قانونی کہیں پہ مسجد نہیں بنانی، بلکہ اس پہ باقاعدہ اس کی قیمت دے کے اس کو باقاعدہ اپروول کے ساتھ بنانی وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کا، اچھا یہ جب آپ سلائڈ پہ دیکھیں، اس وقت ہم سلائڈ دوبارہ آپ کو دکھا دیتے، یہ اس وقت ہم دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کور کر چکے ہیں، پہلا جمعہ اور خطبہ، تیسرے پوائنٹ کے اوپر اس وقت ہیں ہم مدینے میں آمد اور مسجد نبوی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی اس کا نام مسجد نبوی بن گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی تعمیر یا اس کے پاس قیام کا ارادہ کیا۔ تو یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بھی اونٹنی کیونکہ بیٹھی تھی، سب لوگوں کی مرضی تھی، سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے مہمان بن جائیں۔ انصاری اتنے زیادہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے لو کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ اسلام کی خاطر انہوں نے کفار مکہ کے کیسے کیسے ظلم برداشت کیا، ان کو پتہ تھا کہ اب ہم نے ان کو پھولوں کی طرح اٹھا کے رکھنا ہے اپنے ساتھ اور ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں ان کے گھر کے پاس کیونکہ اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ایسی مل جاتی ہیں، علماء نے پھر ایسی چیزیں ہسٹری سے نکالی کہ اصل میں جو ابو ایوب انصاری کا گھر تھا نا یہ بہت پرانا گھر تھا، یہ سمجھ لیجیے آلموسٹ 700 ایئرز اولڈ گھر، پرانا گھر تھا، 700 سال پرانا گھر۔ اور اس کی ہسٹری یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 700 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون ہوتا تھا نا، یا اس علاقے کے بادشاہوں کا نام فرعون یا کیسر اور کسرا پرشین اور اس طرح کے بادشاہوں کے ٹائٹلز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کے بادشاہ کا نام طبہ ہوتا تھا۔ تو اس نے جب مدینے سے ایک دفعہ گزر ہوا نا، اس کا پہلے تو اس کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، بہت پرانا نام اس کا، تو جب اس کا یہاں سے پاسنگ ہوئی یا اس نے گزر کیا یہاں سے، تو یہودی اس کے ساتھ تھے کچھ عالم، انہوں نے کہا کہ یہ وہ زمین ہے یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے۔ تو طبہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ پھر یہیں پہ رک جاؤ، اور جب وہ آئے تو میرا بھی ان کو سلام کہنا، یا میں بھی ان سے ملوں گا اگر وہ میرے زمانے کے اندر آگے۔ بہرحال ان کے زمانے میں تو نہیں آئے، لیکن یہ انہی یہودیوں کی خاندانی نسل چلتے چلتے، علماء کی، ان کے یہودی علماء کی نسل چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے بتائے جاتے ہیں، بہت پرانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر پھر نبی علیہ السلام کے گھر میں، اسی گھر میں، اس کی ہسٹری تھوڑی سی آپ کو بتا دی شارٹلی، تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ جو گھر تھا یہ بھی کوئی آرڈنری گھر نہیں تھا، یہ بھی بہت پرانا
اور سمجھ لیجئے بہت لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی خاص پرسنالٹی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے ذریعے سے بھی سمجھ لیجئے نبی الاسلام کو وہیں پہ روکا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کی بڑے اچھے طریقے سے خاطر مدارت بھی کی، اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، اور ایک جس طریقے سے میکسیمم گیسٹ کی آنر کی جاتی ہے اس طرح سے کی۔ اور ان کے گھر میں نا 2 فلور تھے، جس طرح اوپر والی منزل اور نیچے والی منزل، ہماری طرح کے تو نہیں لیکن اس وقت کے جو اس طرح کے سادہ ہوتے تھے اس طرح کے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ اوپر والے پارٹ میں آ جائیں، کیونکہ ہمیں یہ ادب کا تقاضا یہی تھا، ان کو یہ رکھتا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کے اوپر رہیں، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو ہم اوپر والے فلور میں اپنے سے اوپر رکھیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نیچے ہی رہوں گا، کیونکہ لوگ میرے سے بار بار ملنے آئیں گے تو آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچیے نبی علیہ السلام ان کا کتنا خیال کر رہے ہیں، اپنا کوئی خیال نہیں ہے ان کو، جن کے گھر رہ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جس کے گھر آپ مہمان بن کے جائیں تو آپ نے اس مہمان کی جو میزبان ہوتا ہے اس کا بھی بہت خیال کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کا بہت خیال کیا اور کہا کہ آپ اوپر ہی رہیں، کیونکہ بار بار لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو آپ کو اس کے لیے پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بار بار وہ آپ کو کراس کر کے تو اوپر آیا کریں گے، اس لیے آپ کے لیے پھر وہ پرابلمیٹک نہ ہو۔ تو خیر حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والے پارٹ میں رہتے اور بڑا نبی علیہ السلام کا خیال کرتے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے انہوں نے ان کو کوئی کھانا پیش کیا نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے وہ کھانا جو ہے نا وہ کھائے بغیر واپس کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی شکایت نہیں کی، نو کمپلینٹ، کوئی کمپلینٹ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے تو ان کے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ بھی اس میں سے کچھ کھا لیں یا برکت کے طور پہ حاصل کر لیں۔ تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اس جگہ سے کھاتے تھے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، وہیں سے کھاتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کی برکت یا ان سے محبت کی عقیدت حاصل کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب کھانا ایک دن خاص دن ہوا کہ کھانا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، تو پوچھا یہ کیا وجہ کیا بنی، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بعد میں پوچھا نا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کھانا دیکھا کہ بالکل نہیں کھایا ہوا، تو انہوں نے کہا اصل میں آج آپ نے کھانے کے اندر نا 2 ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو ہم لوگ یعنی نبیوں کو وہ منع ہوتی ہے وہ چیز۔ وہ کیا چیز تھی؟ اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری کی جو تھیں مسز، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس دن کھانے کے اندر جو لہسن اور تھوم جو ہوتا ہے نا، جس کو تھوم کہتے ہیں یا پیاز اور تھوم، یہ 2 چیزیں انہوں نے ڈال دی تھیں، تو اس کی بہت اسمیل ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جو ہمارے پہ وحی آتی ہے، ہمیں فرشتوں سے کلام کرنا ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ باقی نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ لوگ اس سے کھا لیں، صرف یہ نبیوں کی وحی کے لیے صرف اسپیشلٹی ہے کہ وہ اگر وہ کھائیں تو فرشتے ان کے قریب نہیں آتے۔ یہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں بھی اپنے کھانوں کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے جو ہیں وہ رحمت کے فرشتے آئیں، تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر کم سے کم تھوم اور پیاز جو ہے اس کو انٹر کریں اپنے کھانے میں، اور کریں بھی تو اس کی اسمیل جو ہے نا اس کو ختم کر کے کریں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اسمیل کے ساتھ بھی کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے لیے اسپیشلٹی تھی جو نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر بھی، سیرت نگاروں نے بھی نوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں بھی ان کا کافی خیال کیا، ابو ایوب انصاری کا بھی، کہ ان کو بھی کوئی تکلیف وغیرہ میں نہ ہو یہ میری میزبانی کے دوران۔ بہرحال ابو ایوب انصاری خود سے آپ کا بہت خیال کرتے تھے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پاس کوئی پانی کا برتن تھا، وہ لیک ہو گیا، تو کیونکہ اس وقت چھتیں ایسی نہیں ہوتی تھیں جیسے آج ہیں کہ اگر اوپر سے پانی گرے تو نیچے کہیں کراسنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کل تو لینٹر ڈلے ہوئے نا، بالکل آپ کے فرش پہ ڈلا جاتا ہے، لیکن تب ایسے ٹیمپریری چھت ہوتی تھی کہ ایسے سمجھ لیجئے چھت بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پھٹے سے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اوپر سے پانی گرے گا تو نیچے بھی جائے گا۔ تو ان کا برتن کوئی پانی والا ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، جو اوپر لینے والی چادریں وغیرہ تھی نا یا رضائی یا کمبل جو بھی ہوتا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کو وہاں بچھا دیا اور اس کے اوپر سارا پانی جو ہے وہ تاکہ جذب ہو جائے اور نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی پانی نہ پڑے اوپر سے گر کے ان کے اوپر، ان کو تکلیف نہ ہو نبی علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ کچھ ہم نے نبی علیہ السلام کی مدینے کے اندر آمد سے متعلق واقعات بتائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ابھی آپ کو انٹروڈکشن مزید دے دیں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کی اس کلاس کو ختم کریں گے ایک سنت رسول بیان کر کے۔ مدینہ جس وقت نبی علیہ السلام آئے نا، تو اس وقت مدینے کی جو آب و ہوا تھی نا وہ بہت عجیب تھی یا ڈیفرنٹ تھی مکے سے، کیونکہ آج بھی آپ مکے میں جائیں تو مکے میں تقریباً ایک جیسا موسم ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے
اور شام کو اس طرح کا موسم نہیں ہوتا. جس طرح مدینے میں اگر آپ جائیں تو کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے, تو بڑا ڈفرینٹ طرح کا موسم ہے. تو باہر سے جو لوگ آتے تھے نا ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. مدینے میں جا کے بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے, جن کے اندر حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت بلال بھی تھے, اور کچھ اور صحابہ بھی بیمار ہو گئے. خیر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بیماری سے شفا کی دعا بھی کی, اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اور دعا بھی کی, کیونکہ مکے کے لیے بہت برکت والی دعائیں یا برکت کی دعائیں پہلے والے نبیوں نے مانگی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے مدینے کی برکت کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مکے میں تو نے برکت رکھی ہے نا, اسی طریقے سے یہ جو مدینہ ہے اس میں بھی برکتیں, اس کا جو بھی اس کی فصل ہے ہر چیز میں اس میں برکتیں نازل فرما دے. تو آج بھی آپ مدینے میں جائیں تو آپ وہ برکتیں آج بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیر اس کا نام جو تھا پرانا وہ یثرب ہوا کرتا تھا, اور یثرب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے مطابق اس جیسے بھی تھا کہ یہ یہاں بخار وغیرہ اور بیماریاں ہوا کرتی تھی, اس وجہ سے بھی یہ نام تھا. لیکن بہرحال اس کا کوئی ہسٹوریکل بڑا پروف نہیں ملتا, لیکن صرف یہ ضرور مل جاتا ہے جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے لیے مدینے کے اندر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا تھا, اور مدینہ جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے اس میں بخار ہو جاتا تھا اکثر لوگوں کو. خیر نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے لیے دعا کی تو وہ شفا یاب بھی ہو گئے. اور مدینے کی تھوڑی سراؤنڈنگ کا بھی آپ کو بتا دیں کہ جب آپ مدینے میں انٹر ہوں تو یہاں پہ پہاڑ ہیں, کالے پہاڑوں کی اس کو سرزمین کہا جاتا تھا, اس کو حرات کی زمین بھی کہا جاتا تھا. حرات کہتے ہیں کالے پہاڑوں کو, یا پھر جو کالی چٹانیں ہوتی ہیں ان کو. ایک مشرق کے اندر حرہ واقع میں ہوتا تھا, ابھی بھی ہے, حرہ وبرہ بھی ہوتا تھا جو مغرب میں ہے, پھر ایک شمال والی سائڈ پہ جبل احد ہے جو آپ دیکھتے ہیں بی بی مسجد نبوی کے سامنے, اور ایک جبل عیر بھی ہوتا تھا جنوب مغرب کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مدینے کی سراؤنڈنگ تھی. ابھی آئی تھنک ٹائم کافی ہو رہا ہے, تو اس کی آج کی نشست کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور آج کی نشست میں جو ہم نے جو بھی چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ ہم نے سیکھتے گئے کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے قباء کے اندر بھی قیام کیا, اور مسجد کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہاں بھی مسجد بنائی. پھر اس کے بعد آگے جمعے کے لیے بھی مسجد کو قائم کیا. پھر مدینے کے اندر اب جب انٹری ہوئی تو مسجد نبوی کو قائم کیا. اور یہاں پہ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہو رہی تھی, مسجد نبوی کی تعمیر بھی جب ہم اس کے اوپر بھی آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی اس کو شارٹلی کر کے تو آج کی نشست کو اینڈ کرتے ہیں اور سنت رسول بھی کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز میں بیان کر دوں, وہ مسجد کی نبوی کی تعمیر جو ہے, یا پھر اس کو اگلی نشست میں رکھ لیتے ہیں. آئی تھنک مسجد نبوی کی تعمیر کا کچھ پارٹ اگلی نشست میں کر لیں گے کیونکہ ابھی ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے. تو سنت رسول پڑھ کے ابھی ہم یہ اس نشست کو اینڈ کر لیتے ہیں آئی تھنک, ٹھیک ہے, کیونکہ 9:46 ہو رہے ہیں, 9:46 ہو رہے ہیں. تو سنت رسول جو آج ہم نے ایک سلیکٹ کی ہے وہ یہ سلیکٹ کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک عمل تھا جو کہ آج امت بہت کم لوگ کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں. وہ عمل یہ تھا, نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جس وقت فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے تھے تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے, یعنی جہاں نماز ادا کی اس کے قریب ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے, تھوڑا سا ریسٹ کرتے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ ایک سنت رسول آپ کو بیان کرنی تھی کہ جب آپ فجر کی نماز لیٹ سے اگر آپ لڑکے ہیں اور آپ مسجد میں جانا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کریں اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ بھی جائیں, یعنی ویسے ہی آنکھیں کھلی رہیں آپ کی, لیٹ کے سوئے نہ بے شک آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ لیٹے اور سو گئے تو آپ وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کی فجر کی نماز مس ہو جائے. تو اس لیے یہ بھی ایک سنت رسول ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں, سنتیں پڑھیں, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹیں, پھر اس کے بعد اٹھ کے تازہ دم ہو کے فریش ہو کے پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اس سے بھی آپ کی نیند جو ہے امید تو ہے وہ چھوٹ جایا کرے گی. تو یہ بھی ایک سنت رسول آج کے لیے بیان کرنی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آج بیان کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں بھی اس سیرت سے سیکھنے والا, سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لکھ کے سینڈ کر دیں, تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں اس کو.